رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے پہنچے تو حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے، حضرت بلال بھی بیمار ہو گئے، اور حضرت عائشہ بھی مدینے پہنچی بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری بھی کرتے۔ اصل بات یہ تھی کہ یثرب، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اس کی آب و ہوا اچھی نہ تھی۔ ویسے علاقہ زرخیز تھا، کھجوروں کے باغات تھے، لیکن آب و ہوا جو تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ یہاں پہ جو لوگ آتے تھے انہیں بخار چڑھ جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر بھی بیمار ہوئے، حضرت بلال بھی بیمار ہوئے، حضرت عائشہ بھی بیمار ہوئی۔ حضرت عائشہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ سر کے بال تک جھڑ گئے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مدینہ کو اتنا محبوب بنا دے جیسے تو نے ہمارے لیے مکے کو محبوب بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سا اور مد میں برکت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی آب و ہوا اچھی کرتے اور اس کے بخار کو جوفا کی طرف منتقل کرتے۔ جوفا جو تھا یہ یہود کا علاقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور مدینہ کی آب و ہوا جو تھی وہ اب اچھی ہو گئی۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو بکر بھی بخار کا شکار ہوئے، حضرت بلال بھی، حضرت عائشہ بھی بیمار ہوئیں، یہاں تک کہ ان کے بال جھڑ گئے، بعد میں پھر ان کے بال دوبارہ نکل آئے۔ اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے خاندان کو مدینہ میں بلا لیا گیا اور پھر ان کی یہ بیماری کے بعد صحت بھی ہو گئی۔ مدینے کے جو اس وقت سیاسی حالات تھے ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں۔ مدینے میں اوس اور خزرج دو قبیلے رہتے تھے، اس کے علاوہ یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل رہتے تھے۔ اوس جو تھے ان کی تعداد کم تھی، خزرج کی تعداد زیادہ تھی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اوس اور خزرج ہمیشہ آپس میں جنگ رہتی تھی اور یہ جنگ کبھی ختم ہی نہ ہوتی تھی، کیونکہ عرب لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح بے چین رہتی ہے، تو لہٰذا اولاد اپنا سب سے بڑا فریضہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اگر اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کی روح کو پرسکون کرنے کے لیے وہ اس کا انتقام لے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ اوس اور خزرج میں ہر وقت لڑائی رہتی تھی۔ ان کی مشہور جو جنگ ہے، جنگ بعاث، 110 سال تک چل رہی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ مدینے میں یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع، ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، اور ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ 3 بڑے بڑے قبائل مدینے میں رہتے تھے۔ اب جو اوس اور خزرج تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے آپس میں جنگ رہتی تھی، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ عبداللہ بن ابی کی سرداری پر متفق ہو چکے تھے، اور یہ پہلا موقع ایسا آیا تھا کہ یہ دونوں قبائل ایک سردار کی سرداری پر متفق ہوں، ورنہ اس سے پہلے تو ان کی جنگ ہی چلتی تھی۔ یہ متفق ہو چکے تھے، لیکن ابھی عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو کی بادشاہت کا اعلان نہ کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے ہیں تو اس وقت مدینے کا کوئی گھر بھی ایسا نہ تھا جس میں اسلام نہ داخل ہو چکا ہو۔ مدینے کی اکثریت مسلمان تھی اور آپ فطری طور پہ ان کے رہنما تھے، ان کے حکمران تھے۔ آپ ایک حکمران کی حیثیت سے ہی مدینے میں داخل ہوئے تھے۔
اور ایک حکمران کی حیثیت سے ہی آپ کا استقبال ہوا تھا۔ اب عبداللہ بن ابی جو تھا وہ حسد کی وجہ سے جل بھن گیا، کیونکہ اس کی بادشاہت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ آغاز میں تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس کی دشمنی ظاہر تھی اور اس کی دشمنی کا اظہار بھی ہوتا رہتا تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اپنے فرشتے بھیج دیے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے یہ سوچا کہ میں مسلمانوں کا مقابلہ طاقت کے میدان میں نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے دھوکہ دینے کا سوچا۔ جنگ بدر کے اگلے ہی دن گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، جبکہ دل میں کفر موجود تھا۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ تقریباً 2000 نوجوان لڑنے والے اس کے ساتھ تھے، یعنی یہ طاقتور تھا۔ ویسے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے اس کی سرداری پہ متفق ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ مدینے میں آپ کا سامنا ایک اور شخص سے بھی تھا، یہ شخص ابو عامر راہب تھا۔ ابو عامر راہب جو تھا یہ عیسائی تھا اور اس کو ایک دینی رہنما کی حیثیت سے بہت عزت ملی ہوئی تھی، تمام مدینے کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ساتھ ابو عامر راہب جو تھا اس کو بھی بڑی سخت تکلیف ہوئی، کیونکہ اب ایک دینی رہنما کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر لوگ جانیں نثار کر رہے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ابو عامر راہب تو اپنی اسی دشمنی کی حالت میں ہی مرا، عبداللہ بن ابی بھی دشمنی کی حالت میں ہی مرا، لیکن ان کی اولادیں جو تھیں وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو عامر راہب کا بیٹا حنظلہ جو تھے وہی غسیل الملائکہ ہے۔ اگلی بات دیکھتے ہیں کہ اس وقت مدینے کے مذہبی حالات، کچھ تو آپ نے ابو عامر راہب کے حوالے سے دیکھ لیا اور کچھ یہود کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہود جو تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، وہ مدینے میں رہائش کرتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اور ان کا وہاں کی جو معاشرت ہے، وہاں کی جو سیاست ہے اس میں بھی بڑا اثر تھا، وہاں کی معاشرت میں بھی بڑا اثر تھا۔ ان کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔ ویسے بھی یہود جو تھے یہ اہل علم تھے، اہل کتاب، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ مدینے کے عام لوگ تو ان پڑھ ہیں، امی ہیں، اور ہم پڑھے لکھے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے اور اہل علم ہونے کی حیثیت سے جو مدینے کے عوام تھے ان کے اوپر اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہود جو تھے یہ بڑے آرگنائز تھے، یہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو کر بڑے منظم انداز میں، اور ان قلعوں کے اندر انہوں نے اپنی تمام ضروریات کی اشیاء جو تھیں وہ وہاں رکھی ہوتی تھی۔ انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہیں باہر نہیں جانا پڑتا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، جیسے آج کل گیٹڈ سوسائٹیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ہی ہاسپٹل بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر ہی اسکول بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر ہی بازار بھی ہوتے ہیں، رہنے والوں کو تمام ضروریات زندگی وہیں سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یہود جو تھے یہ اس دور میں بڑے بڑے قلعوں میں، اور ان قلعوں کے اندر ان کی تمام ضروریات زندگی کا سامان ہوتا، اور یہ بڑے منظم انداز میں اکٹھے ہو کر رہتے تھے۔ اکٹھے ہو کر رہنے کی وجہ سے ان کی قوت جو تھی وہ بہت بڑھ جاتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ عام طور پہ ایسے پیشے اختیار کرتے تھے جن کی معاشرے کو بڑی ضرورت ہوتی، مثلاً لوہار، بڑھئی، سونار، تعمیرات کے ماہر،
ان کے اس طرح کے پیشے تھے، اور ان پیشوں کی وجہ سے یہ معاشرے میں اہمیت اختیار کرتے تھے، کیونکہ تمام لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدینے کے عام لوگ جو تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ ہوا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا زرخیز تھی، وہاں کھجور کے باغات تھے، تو مدینے میں عام لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن یہ یہود اس طرح کے پیشے انہوں نے اختیار کیا تھا۔ یہود کا ایک اور بہت بڑا کام یہ تھا کہ یہود جو تھے یہ مالدار تھے، سود خور تھے، یہ اسلحہ بناتے تھے اور اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ہر وقت اوس اور خزرج کو لڑاتے رہتے تاکہ ان کا اسلحہ بکتا رہے۔ یہ چونکہ سود خور تھے، جب بھی لڑائی کی یا جنگ کی تیاری ہوتی یہ سود پہ پیسہ قرض دیتے، اس کے بدلے میں ان کے باغات کو رہن رکھتے یا ان کی زمینیں رہن رکھ لیتے۔ اگلا جب سود کی قیمت نہ ادا کر سکتا تو یہ اس زمین کے یا اس باغ کے مالک بن جاتے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسلحہ بیچتے تھے، اپنے اسلحے کے کاروبار کو چلانے کے لیے انہیں یہ ضرورت تھی کہ یہ مدینے کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہیں اور سود پہ پیسہ دیتے رہیں، اور اس طرح کر کے انہوں نے مدینے کی بہت سی جگہوں کے یہ مالک بن چکے تھے، بہت سی زمینوں کے اور مدینے کے لوگوں کی بہت سی جائیدادوں کے یہ مالک بن چکے تھے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلے کے بعد کفار مکہ سے آپ کے کیسے معاملات چلے، وہاں پہ کیا حالات پیش آئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔